الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادران، جناب مولانا حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم برادران، جناب مولانا ڈاکٹر عنایت الرحمن صاحب، ذمہ داران جماعت، حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اور ہم جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے، عجب سے، خود پسندی سے، انانیت سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان عظیم اس امت کے لیے، اس دھرتی کے لیے، روئے زمین کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رشد اور ہدایت کا ایک منبع اور سرچشمہ ہے۔ آپ نے انسانی دنیا میں زندگی گزاری، آپ کی خصوصیات بکثرت، آپ کے خصائص بہت ہیں، آپ کے امتیازی اوصاف بہت زیادہ ہیں، آپ کے معجزات، آپ کے ارحاسات، لیکن مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پوست کا جسم رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، آپ کی ازواج تھی، آپ کا ایک خاندان تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بدرجہ اتم، بدرجہ کمال ایک خاندانی نظام کی اہمیت کا، خاندانی نظام میں ایک دوسرے کے حقوق کا ہمیں احسن انداز میں تذکرہ ملتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں انسانیت کے آغاز کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان انس سے ہے یا انسان نسیان سے ہے۔ انسان انس سے ہے، یہ محبت کا متلاشی ہے۔ یہ انسان اکیلے، منفرد، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے کوئی غمگسار چاہیے، اسے کوئی مددگار چاہیے، کوئی اس کا دکھ درد سننے والا ہو، کوئی اس کو تلقین کرنے والا ہو، کسی سے یہ اپنا دکھڑا شیئر کر سکے، اپنے دل کی بات کسی کو بتا سکے۔
اور انسان نسیان سے ہے تو اس نسیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ ہر غم ہمارے لیے ہمیشہ پہلے دن کی طرح تازہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان بھول جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے مختلف فوائد رکھے۔ جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ انسانی اقدار بھی ہیں، اور پھر انسانی اقدار سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کی بنیاد پر کیا ہے وہ واضح ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی، اللہ تعالیٰ نے سب کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں رکھی۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ فطرت دی، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ فطرت سے نوازا۔ کسی بھی انسان کے لیے تعذیب کا، سزا کا سب سے خطرناک ترین تصور قید تنہائی ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں تو انہیں تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جہاں وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کو سن نہیں سکتے، اور یہی چیز ان کے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اسی کے نتیجے میں ان کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دیواروں سے اپنا سر ٹکراتے ہیں۔ تو انسان انس کا متلاشی ہے، انسان محبت کا متلاشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مألف، فرمایا مومن الفت کی جگہ ہے، مومن محبت کی جگہ ہے، اور فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جو اوروں سے محبت نہیں رکھتا اور اس کے لیے اوروں کے دلوں میں محبت کے جذبات نہیں ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ انسان سر تاپا محبت اور مودت کا مرکب ہے، اور محبت کے رنگ روپ اور محبت کے اسباب اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں۔ چونکہ یہاں بتائے گا کہ زیادہ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کو خصوصی طور پر ہدف بنایا جاتا ہے، خاندانی نظام کو خصوصی طور پر ہدف بنایا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، فوش لٹریچر کے ذریعے محبت کا ایک رنگ اور ایک ہی روپ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہوانی محبت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے محبت کے اسباب لکھے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ محبت کے بنیادی 7 اسباب ہیں جو امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جمال الظاہر والباطن، ظاہری خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، سیرت کے اچھا ہونے، باطن کے اچھا ہونے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب خاندانی نظام کی بنیاد ہوتی ہے، کہ جب نکاح کا رشتہ وجود میں آتا ہے، کہ جب ایجاب و قبول وجود میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی خاندان کے لیے آغاز ہے، کسی بھی خاندان کے لیے بنیاد ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم کی آیات میں نظر آتا ہے۔ دنیا پر بھیجا گیا تو دونوں کو بھیجا گیا، نسل انسانی کو بڑھایا گیا تو یہی دونوں بنیاد قرار پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی سنت قرار دیا، اور خصوصیت کے ساتھ اگر انبیاء میں بعض انبیاء کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کا قرآن کریم میں الگ سے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرما دیا، ورنہ اسے بنیاد بنایا، اس کے لیے ہدایات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کر لے،
فرمایا یہ نگاہوں کو جھکانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ماحول بنایا، ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا کہ جس کے اندر نکاح کو آسان بنایا، نکاح کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، اس معاشرے میں زنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک منہ زور بے لگام جذبہ ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے لیے کوئی قید و بند کی صورت نہیں ہے، کہ جو اللہ رب العالمین نے سب کو ودیعت فرمایا ہے، کہ جس میں جاذبیت اور اٹریکشن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دونوں اصناف کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے لیے جائز حدود و قیود ذکر کی ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر ہم بات کریں آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، جنسی انارکی میں، 8 آنے کی چیز پر بھی عورت کی تصویر ہوتی ہے، ہر سائن بورڈ پر عورت کی تصویر ہوتی ہے، موبائل سکرولنگ کرتے وقت آپ کی نظر جا کر پڑتی ہے، عورت کی تصویر ضرور آپ کو نظر آتی ہے۔ ٹیلی ویژن کا کوئی کانسیپٹ عورت کی تصویر کے بغیر نہیں ہے، اور ایسے میں متدین لوگ بھی نکاح کے راستے میں مشکلات بنا دیتے ہیں کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ تعلیم ساری زندگی یونیورسٹی لائف تک ختم نہیں ہوتی، اور والدین اپنی نظروں میں، اپنی نگاہوں میں سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہی تو ہے، کہ ابھی بچی ہی تو ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے اس کے۔ اور پھر وہ معاشرہ جس جنسی انارکی کا شکار ہوتا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے کئی نقصانات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دیر سے کی جانے والی شادیاں کہ جو اکثر و بیشتر طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کی بنیادیں ذکر فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے احکام و آداب ذکر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، وہ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ لوگوں کی نگاہوں میں محبت کے اسباب میں سب سے پہلا سبب وہ کیا ہے؟ وہ خوبصورتی ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت بیاہی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ لوگوں کی ترجیحات میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے جمال کا، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کا اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، اپنا ایک تخیلاتی ایک چیز پیش نظر ہوتی ہے ان کے، اور لوگوں کی ترجیحات میں اہم ترین بات ہوتی ہے مال، جائیداد۔ فرمایا حسب، نسب، ذات، قبیلہ اور برادری، اور لوگوں کی نگاہوں میں اگر اہمیت ہے تو سب سے آخر میں ہے دین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والوں کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک متوازن تصور پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باتیں سنی، ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمول کے بارے میں پوچھا تھا، آپ کے رات کے قیام کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں بات کی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، رات میں آرام بھی فرماتے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَا، فرمایا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، ساری رات جاگوں گا۔
دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، صائم الدہر رہوں گا۔ تیسرے صحابی فرماتے ہیں کہ لا اتزوج ابدا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، فرمایا کہ انی اتقاکم و اخشاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ امتی تقوی میں، خشیت میں، للہیت میں اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو فرمایا کہ میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ کیا تھی کہ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ایک متوازن تصور دین کا، ایک بہترین تصور عبادت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تصور ازدواجی زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ ازدواجی زندگی بنیاد ہے، خاندان بنیاد ہے، یہ دعوت کے ارتقائی تدریجی مراحل میں سے اہم ترین مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اللہ تعالیٰ کی شریعت جب آپ اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی دعوت سے پہلے متوجہ کیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اور اقرباء کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ کرو۔ وہ کیسا داعی ہے جو پورے ماحول اور معاشرے میں دین کی دعوت پیش کرتا ہے لیکن اس دعوت سے اس کے گھر والے آگاہ نہیں ہیں؟ وہ دعوت کا کردار، وہ ایک داعی کا کردار اپنے گھر کے اندر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیانہ زندگی گھر سے باہر تھی، گھر کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نافذ فرمایا اپنے ماحول اور معاشرے میں، وہی ماحول آپ نے نافذ فرمایا اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سکون کا، مودت اور رحمت کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ نکاح، مقصد اس کا کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا کہ نکاح سکون کے لیے ہے۔ فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یہ نکاح مودہ اور رحمہ کا بنیادی مقصد اس کے پیش نظر ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ جب ہم خاندانی نظام کی بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ لفظ مودہ کا جتنی بھی سیکچول ڈیزائرز ہیں، جتنی بھی جنسی خواہشات ہیں، ان سب کا احاطہ کرتا ہے کہ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جائز حدود، شریعت مطہرہ نے ایک جائز نظام، محبت اور مودت کا ایک اسلوب، خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک نظام شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتے ہو، فرمایا تمہارے لیے عبادت ہے، تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور صحابی رسول کے استفسار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ محبت یہاں نہ ہوتی، اگر یہ جائز تصور نہ ہوتا تو یہ باعث گناہ ہوتا، باعث وبال ہوتا، تو جب وہ اپنی جائز حدود کے اندر ہے تو فرمایا کہ وہ باعث اجر و ثواب ہے، پھر وہ عبادت کا ایک تصور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیادیں ملتی ہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی ڈراموں سے ملے گی، خوشگوار ازدواجی زندگی فلموں سے ملے گی۔
یہ جو چمکتی ہوئی اسکرین ہے اس کے پیچھے بہت تاریکیاں ہیں. یہ دکھاوے کا ایک ظاہری طور پر چکا چوند کا نظام ہے، ورنہ اس کے پیچھے بہت تاریکیاں ہیں. خوشگوار ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے مغرب کو نہیں پتا. خوشگوار ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے اس کی کامل تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. پرائیویسی کے نام پر بھی کچھ بھی مخفی نہیں ہے. ازواج مطہرات کے حقوق کیسے ادا فرمائے، ازواج مطہرات کی دلجوئی کیسے فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ لگائیں، لفظ استعمال فرمایا ایک ادبی لفظ. آپ نے فرمایا قواریر، یعنی ایسا شیشہ کہ جس کو ٹوٹنے سے بچانے کا ایک ڈر دل کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے، ٹوٹنے نہ پائے. لطیف احساسات اور جذبات ہیں، الگ نفسیاتی کیفیت ہے. مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق ہے، مردوں اور عورتوں کی دلچسپی کے دائرے الگ ہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں کی نفسیات میں، دونوں کی دلچسپی کے دائرے الگ الگ صورت میں رکھے ہیں. مرد کی ذمہ داریوں کا دائرہ الگ بنایا، عورت کی ذمہ داریوں کا دائرہ الگ بنایا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت سے نوازا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ضعف سے نوازا. اور یہ احساس خود عورت کے اندر موجود ہے کہ وہ ضعیف ہے اور وہ کمزور ہے، اور اس کی کمزوری میں اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. وہ عورت تب تک طاقتور ہے جب تک وہ ضعیف ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنا کر، کفیل بنا کر، ایک سائبان بنا کر، ایک چھت بنا کر اللہ رب العالمین نے اسے اپنے خاندان کی طرف متوجہ فرما دیا. یہ محنت، مزدوری، سخت، مشکل، کٹھن حالات، ہر طرح کے مصائب، مشکلات کو جھیلے گا، برداشت کرے گا، اور اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کرے گا، اپنے گھر والوں کے لیے ایک چھت اور سائبان کی صورت بنے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خوشگوار ازدواجی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، مسجد کے صحن میں حبشہ کے لوگ جنگی کرتب دکھانے کے لیے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں کھڑے تھے. فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے آئی، میں آپ کے کندھے اور آپ کے کان کی لو کے درمیان سے میں وہ منظر دیکھنے لگی، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من اجلی، میری خاطر کھڑے رہے. اور فرمایا کہ کافی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کافی ہے اتنا؟ تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں. اور فرمایا کہ فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنْ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. فرمایا کہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ ایک نوعمر لڑکی، ایک نوجوان لڑکی کہ جسے کھیل کود کا شوق ہو، کتنی خاطر قام من اجلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر وہاں کھڑے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، سفر میں تھے، پردے کی صورت اور کیفیت تھی. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو عائشہ دوڑ لگائیں. فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، پھر زندگی میں موقع ملا، اور فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. فرمایا کہ یہ اس دن کی جیت کا بدلہ ہے، اس دن تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. یہ خوشگوار ازدواجی زندگی ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی کا یہ تصور نہیں ہے جو ہمارے بعض معاشروں میں ہوتا ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کھلی کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ خاندان کی بنیاد ہے. اور میں یہ بات ذکر کیا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کا تعلق اچھا، مضبوط اور مستحکم ہو. وہ مرد باہر پہاڑوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے،
وہ ہر طرح کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، پھر وہ کسی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو خاندان کے لیے بنیاد، سب سے پہلی بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، وہ نکاح کا ادارہ ہے، وہ خوشگوار ازدواجی زندگی ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اولاد اور والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہمیں اس کا ایک تصور تو ملتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین کے حقوق ہیں اور بجا طور پر ہیں، والد کے حقوق ہیں، والدہ کے حقوق ہیں، والدہ کے حقوق نسبتاً زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس میں ضعف زیادہ ہے، اس کی کمزوری زیادہ ہے، اسے سہارے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 غار والوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ لوگ غار میں قید ہو گئے تھے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نظر آتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں کوئی ریا نہ ہو، جو اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ بھاری چٹان، یہ پتھر آگے سے ہٹ جائے ورنہ مر جائیں گے اس کے اندر، اور پھر دعائیں مانگی۔ اور ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اپنا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ یا الہ العالمین کہ میری بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، انہیں لے کے جنگل کی طرف نکل جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ اور کہا کہ یا الہ العالمین کہ ایک دن میں واپس لیٹ تاخیر سے آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں، اور کہا کہ میں وہ دودھ کا کٹورا لیے کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، لیکن میں نے اس وقت تک انہیں نہیں دیا جب تک میں اپنے والدین کو پیش نہ کر دوں۔ عقل اور خیرت کی دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ دودھ تو زیادہ ہوگا تو بچوں کو بھی دے دیتے اور ان کے لیے بھی رکھ لیتے، لیکن جو عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ٹھہرا اور جس کی بنیاد پر وہ بھاری چٹان سرک گئی، وہ عمل کیا تھا کہ اس وقت تک اپنی اولاد کو نہیں دیا جب تک اپنے والدین کو پیش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ترین عمل یہ تھا، والدین کے حقوق یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرماتے ہیں کہ انہیں اف تک مت کہو۔ مفسرین یہاں ذکر فرماتے ہیں یہ اف کا کلمہ کسی کی زبان سے کب نکلتا ہے؟ عام نارمل حالات میں کہ جب آپ کے والدین صحیح سلامت ہوں تو اف کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، پھر تو فیصلہ بھی آپ کا نہیں، آپ کے والدین کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب ان کے اعصاب، ان کے قوا، ان کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ان پر بھی راشہ طاری ہوتا ہے، کسی چیز کو ٹھیک سے پکڑنے پر قادر نہیں ہوتے۔ زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب رات کو آرام اور سکون کی نیند نہیں ہوتی، کہ جب علاج معالجے کی ضروریات ہوتی ہیں، کہ جب ہر جگہ جانے کے لیے آپ کے مضبوط کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ کے والدین آپ سے 2 باتیں کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں، آپ کے وقت کے متقاضی ہوتے ہیں، آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، لیکن تب اولاد مصروف ہوتی ہے، تب ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کا وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب اولاد یہ کہتی ہے، کہ جب بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ کے ابو نے، آپ کی امی نے ساری رات سونے نہیں دیا، کہ ان کی کھانسی کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کہ ان کے علاج معالجے کی وجہ سے ہماری چھٹیاں خراب ہوتی ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کا اصل پتہ تو تب چلتا ہے۔ اف کا کلمہ عام حالات میں بغیر کسی ضرورت کے کوئی کیوں کہے گا؟
کوئی ناگوار صورت، کوئی ایسی ناخوشگوار کیفیت کا سامنا جب کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ اف کا کلمہ زبان سے کب نکلتا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ ہمارے خاندان کی بنیاد ہے، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے حقوق کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتے، تم اس کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ لیکن اولاد کے حقوق والدین پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم جس دین کے حامل ہیں، یہ دین ہمیں جو بہترین نظریہ دیتا ہے، یہ دین ہمیں جو بہترین تعلیم دیتا ہے، اس کے اندر تو یہ تصور موجود ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوتا ہے، نیک اور صالح اولاد کے حصول کی دعا پیش نظر رہتی ہے۔ یہ صرف جنسی تعلق کی بات نہیں ہے، نیک اور صالح اولاد کے حصول کی نیت ہے۔ اور پھر بچہ رحم مادر میں ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں۔ وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے حقوق ہیں۔ بہترین نام رکھو، کسی اداکار اور گلوکار اور گلوکارہ اور اداکارہ کے نام پر نہیں، ایسا نام کہ جو اچھے معنی کا حامل ہو، کہ جس میں پیش نظر اچھی نیت ہو۔ بہترین تربیت کرو۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ جو والدین پر عائد ہوتے ہیں، ان کے لیے کفالت کا، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام و انصرام، ان کی اچھی بہترین تربیت کا انتظام و انصرام، ان کی اچھی جگہ، ان کے لیے رشتے اور شادی کا انتظام و انصرام والدین کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بعض مراحل ذکر فرمائے۔ آپ نے بیٹے اور بیٹی کا تذکرہ فرمایا کہ عمر کے اس مرحلے تک پہنچ جائے اور والدین اس کے نکاح کی فکر نہ کریں، اور اگر گناہ کے مرتکب ہوں، اس گناہ میں اس کے والد کا بھی حصہ ہے۔ یہ صرف ترغیب نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا تصور ہے۔ جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں، یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منظم اور مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ یہ الگ الگ انفرادی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو تقویت دینے کی بات ہے۔ ایک خاندان میں بہن بھائیوں کا کردار ہوتا ہے، خاندان میں اولاد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی کا بیٹا آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کا بوسہ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹی آتی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما، فرمایا کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا۔ جو شفقت اور محبت بیٹے کو دی وہ بیٹی کو نہیں دی، یہ امتیازی سلوک غلط ہے۔ لیکن اگر صحیح اور درست نفسیات کی بات کی جائے تو والد کی محبت بیٹی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی کچھ نفسیاتی بنیادیں ہیں، اس کی کچھ وجوہات اور اس کے کچھ اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھائیوں کا رشتہ بھی بیان فرمایا کہ ایک خاندان ہے تو بھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شادی کے بعد اور الگ الگ گھر ہونے کے بعد تو پھر ایک دوسرے سے نسبتاً دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو بھائیوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ دو بھائی عظیم بھائی، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ایسی دعا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگ سکا۔ فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری، فرمایا کہ یا الہ العالمین میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا ساتھی اور مددگار بنا دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اس کی وجوہات بھی ذکر فرما دی، فصاحت و بلاغت بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قوت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سنشد عضدک بأخیک، فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے بازوؤں کو مضبوطی عطا فرمائیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے۔ بھائی ہو تو ایسا جو نیکی کے راستے میں آپ کا ممد و معاون ہو، جو نیکی کے لیے آپ کا ساتھی اور مددگار ہو، جو دین کے غلبے کی اس تحریک میں آپ کا دوست ہو، وہ بھائی ہے۔ سنشد عضدک بأخیک، بھائی اب بھائی سے لڑتا ہے جائیداد کے لیے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے میراث کے لیے، زمین کے ایک مرلہ زیادہ اور کم کی بنیاد پر عدالتوں کے چکر لوگ کاٹتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ہتھیا لیا اسی کو وکیلوں نے فیس میں، تفریق بھائیوں میں پڑی جس پلاٹ پر، وہ پلاٹ وکیلوں کی فیس کی نظر ہو گیا جس پر بھائی چارہ ختم ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بھائیوں کا واقعہ فرمایا بیان کرو، قابیل اور حابیل کا تذکرہ فرمایا۔ اور ترکوں میں مشہور کہاوت ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم میرے بھائی ہو یہ بات کافی نہیں ہے، کون سے بھائی ہو، قابیل ہو یا حابیل ہو یہ بھی بتاؤ۔ بھائی ہی بھائی کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا حسد کی بنیاد پر، احادیث میں کچھ اور تفصیلات بھی ذکر کی گئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ذکر فرما دیا۔ تو قابیل نے کہا کہ لاقتلنک، کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے جواب میں کیا کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ تم مجھے مارو گے، میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، میرا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے بھائی کا حق معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ جب بھائی اپنے بھائی کا دشمن بنے گا، فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب قاتل کو بھی زیادہ تفصیل سے پتہ نہیں ہوگا کہ کس بنیاد پر مار رہا ہے، مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا جرم کیا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کہ جب فتنہ اور حرج کی کیفیت پیدا ہوگی، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بہتر بیٹے کی مانند بن جانا، قابیل مت بننا، حابیل بن جانا۔ تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا اجر اور ثواب ہے، لیکن کسی کو مارنے کی غلطی مت کرنا، کسی کی جان کے در پہ مت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول کچھ ایسا تھا، بھائی تھے دونوں۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ میں اپنی معاشی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں، تو آپ علم حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو۔ مشاورت کے ساتھ یہ بات ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ بات کی زندگی میں کبھی اختلاف ہوا، بڑے بھائی نے کہا کہ جو کچھ ہے یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میرا کاروبار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی دائرے میں یہ بات ذکر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لعلک ترزق من اجلہ، فرمایا کہ شاید یہ جو رزق آپ کو ملتا ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے فراخ کر دیا، کس کس کا حصہ اللہ نے ڈالا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ انسان سمجھتا ہے یہ میرا زور بازو ہے، آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنا دیا ہے۔ خاندانی نظام میں بڑی اہمیت ہے، چونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اختلاف و لڑائی جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ زمین کی بنیاد پر، کچھ جائیداد کی بنیاد پر، بھائیوں کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑے، اور وہ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی وراثت میں جھگڑے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاندانی نظام کی بڑی اہمیت اور بنیادی اہمیت میں کیا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو برتا، آپ نے کیسے حقوق کی ادائیگی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، من آذ العباس فقد آذانی، فرمایا جس نے حضرت عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ نے فرمایا فإنما عم الرجل سن و ابی، آپ نے فرمایا کہ انسان کا چچا اس کے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ کو تو دیکھا نہیں، چچا کو دیکھتا ہوں تو باپ کی شباہت یاد آتی ہے۔ لیکن عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، چونکہ عربوں میں زیادہ بڑی عمر میں بھی شادیوں کا رواج موجود تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا بہترین ادبی لطیف جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، فرمایا کہ بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، ہاں میری عمر زیادہ ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، میری عمر کچھ زیادہ ہے، لیکن بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرات گرامی، ہم جب خاندان کی بات کرتے ہیں، خاندان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، رشتوں ناتوں کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر آپ مغرب کے تصور کو اپنے سامنے رکھیں، محترم حافظ سیف الرحمن صاحب نے آغاز میں یہ بات ذکر کی نا کہ خاندان کا ادارہ اس وقت ہدف ہے، اس وقت نشانہ ہے، چونکہ مغربی تہذیب آج کی فاتح تہذیب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ فتوحات صرف عسکری میدان میں نہیں ہوتی، اور ویسے تو عسکری میدان میں بھی آگے بڑھ گئے، لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس بات کو اہل ایمان کی صفات کی بنیاد پر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ٹیکنالوجی سب کچھ دریا برد ہو جاتی ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسرائیل کا حال اور حشر آپ نے دیکھ لیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن مجاہدین کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکے۔ آج تک رعب اور دہشت کس کی ہے؟ مجاہدین کی۔ ایک خوف طاری ہے ایران کا، ڈر اور خوف کی، اس لیے کہ یہ یہودی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی موت کا خوف اور ڈر ان یہودیوں کو۔ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، ہم بڑے لاڈلے ہیں، بظاہر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اپنی موت کی خواہش کرو، فتمنوا الموت، فرمایا کہ تم کبھی ان کو نہیں پاؤ گے کہ یہ اپنی موت کی خواہش اور تمنا کریں گے۔ اسی طرح شہادت کا کوئی تصور ان کے ہاں اس لحاظ سے نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکست نظام تعلیم میں، شکست نظام معیشت اور معاشرت میں، شکست ہمارے تصور عبادت میں آ گئی۔ اسی طرح ہمارا خاندانی نظام آج ہدف ہے، نشانہ ہے، کچھ اس کی بنیادیں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن آپ شہروں کا ڈیٹا کبھی نکال کے دیکھیں، میں ایک ریسرچ کا طالب علم ہوں، ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آتے ہیں کہ لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں طلاق اور خلع کی شرح میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور خلع کے کیسز طلاق کے کیسز سے بڑھ گئے۔ جو لوگ دیہی زندگی کا تصور رکھتے ہیں، پس منظر رکھتے ہیں، گاؤں دیہات سے ان کا تعلق ہے، نسبتاً الحمدللہ کچھ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ذرائع ابلاغ تو ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے، وہی ڈرامے وہ بھی دیکھتے ہیں جو شہروں والے دیکھتے ہیں۔ اس لیے خاندانی نظام آج ہدف ہے۔ میں اگر اہل مغرب کی بات کروں، مغرب میں فیمنزم کی علمبردار بعض خواتین نے یہ علم اٹھایا، سیمون اور جولیا کرسٹیوا نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عورت ہمیشہ دوسرے درجے کی شہری رہے گی، مرد کو ہمیشہ بالادستی حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ خود عورت ہے۔ کیوں؟ کہا کہ عورت نے ماں بننا کیوں قبول کیا ہے؟
تو انہوں نے حل یہ پیش کیا کہ عورت ماں بننے سے انکار کر دیں۔ ماں بننے سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ ازدواجی زندگی کو قبول نہ کریں، نکاح کی پابندیوں کو قبول نہ کریں۔ اور یہی کانسیپٹ آگے بڑھا تو کہا فری وومن سوسائٹیز وجود میں لاؤ، ایسی سوسائٹیز کی جہاں صرف عورتیں ہوں۔ پھر سیکچول ڈیزائرز کا کیا بنے گا؟ جنسی خواہشات کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے حل یہ پیش کیا کہ مرد مردوں میں شادیاں کریں، عورتیں عورتوں میں شادیاں کریں۔ LGBT کا پورا ایک تصور جو ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر نسل انسانی کا کیا بنے گا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کانسیپٹ دے دیا، کرائے کی کوک، اور بغیر نکاح کے اور بغیر شادی کے بچہ تو حاصل کرو۔ یہ ہے خاندانی نظام کے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کہ جس کو قائم کرنے سے انکار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، تو حقوق تو ادا نہیں کرنے۔ جب حقوق ادا نہیں کرنے تو پھر خاندان کیوں بسانا ہے؟ تو پھر یہ رشتوں و ناتوں کی تفصیل آخر کیوں ہے؟ یہی وہ بنیادیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو، ایک اسلامی معاشرے کو کفر کے اس معاشرے سے ممتاز کرتی ہیں، کہ یہاں پر اولڈ ایج ہاؤسز کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پہ والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے، یہاں پر نکاح ایک خوبصورت بندھن ہے، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی۔ اور میں نے آغاز میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کی نا، کہ اس نکاح کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوانوں کے لیے یہ سارا لیکچر ہے۔ فرمایا مودہ و رحمہ، مودت سیکچول ڈیزائرز کے لیے، جنسی خواہشات کے لیے، اور رحمہ فرمایا کہ عمر کے وہ مراحل کے جس میں جنسی خواہشات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے علاج معالجے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی نفسیات سے آگاہی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے آرام کے اوقات کا انہیں پتہ ہے، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کے معیارات کا پتہ ہے۔ اس عمر میں جو تعلق میاں بیوی کا بڑی عمر کے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کی کمی اور کوئی پوری نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت کی اور کوئی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے نکاح کبھی پرانا نہیں ہوتا، ازدواجی زندگی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جتنا وقت گزرتا ہے اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا وقت گزرتا ہے اس کی مضبوطی اور استحکام میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی مددگار اور غمگسار ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، اسلام میں خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کا پورا نظام، مجموعی نظام ہمیں نظر آتا ہے، اوفو بالعقود، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرو، کچھ کمٹمنٹس ہیں پوری کرو۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں، پورے کرو۔ والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، پورے کرو۔ بہن بھائیوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، تمام رشتوں اور ناتوں کی صورت میں، ان سب کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات اگر کہوں کہ ازدواجی زندگی مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر ہو تو پھر اس شخص کے لیے باہر ایک کھلے ماحول میں دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے باہر پہاڑوں سے ٹکرانا بھی آسان ہو سکتا ہے، کہ اگر اس کی ازدواجی زندگی اور گھر کا نظام بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی ان بنیادوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔